پھر اس کے بعد اس سورت کی انتہا کے اندر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ اس بات پہ قادر نہیں ہیں کہ آپ اپنے رب سے اس بات کی دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے جس کے اوپر طرح طرح کی ہمارے اوپر نعمتیں ہوں، ہم ان نعمتوں کو کھائیں گے تو ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ آپ سچے رسول ہیں۔ انہوں نے فرمایا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو، تم کیا مطالبہ مجھ سے کر رہے ہو؟ مگر ان کا مطالبہ زور پکڑتا گیا اور انہوں نے اس بات پر اصرار کیا۔ آخر کار عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، اے اللہ آسمان سے ایک دسترخوان کو نازل فرما دیجئے جو کہ ان لوگوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرمایا جس میں طرح طرح کی نعمتیں تھیں، اور اس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنی نشانی کو ان کے اوپر مکمل فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے عیسائیوں، تم نے اس نشانی کو دیکھنے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ٹھکرایا اور ان کی باتیں نہ مانی، بلکہ تم نے اس کے باوجود یہ بات کہی ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے دو عقیدے تھے۔ پہلا عقیدہ یہ تھا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، اور دوسرا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے۔ یہ ان کا ایک گروہ تھا جو یہ کہتا تھا، اور دوسرا گروہ یہ کہتا تھا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہی نعوذ باللہ خدا ہے۔ تو یہ دو گروہ تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا فرمائیں گے اور ان سے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، کیا آپ نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ مجھے چھوڑ کر تمہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اب معبود بنا دیں؟ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت یہ سوال کریں گے کیا آپ نے یہ بات ان سے کہی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ آپ کی ذات اس بات سے پاکیزہ ہے، میں اس بات سے بری ذمہ ہوں، میں نے یہ بات نہیں کہی تھی، میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے کہ صرف ایک اللہ کو اکیلا معبود کنت قلتہ فقد علمتا، اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوتی تو اے اللہ آپ اس بات کو جانتے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ تو اس بات کو بھی جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے اور آپ ان باتوں کو بھی جانتے ہیں جو ان کے دلوں میں ہے، انک انت علام الغیوب، آپ تو پوشیدہ باتوں کو جاننے والے پروردگار ہیں، اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہے تو اے اللہ آپ تو اس کو جانتے ہیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو صرف اتنی بات کہی تھی کہ تم اس پروردگار کو مانو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، تو اے اللہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ پھر آگے فرمائیں گے ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، اے اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، آپ چاہیں تو انہیں عذاب دیں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ سے بڑا معاف کرنے والا دنیا کے اندر کون ہے؟ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، اللہ رب العزت اس دن فرمائیں گے کہ ہاں آج کے دن سچوں کی سچائی کام آئے گی، لہٰذا اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے حواریین کے خلاف گواہ بنا کے پیش فرمائیں گے۔ یہ جو عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کرتے ہیں، اس بات پر دیگر گواہ تو موجود ہوں گے ہی صحیح، کل قیامت کے دن خود عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے اوپر گواہ موجود ہوں گے۔ جب یہ آیت پڑھتے ہیں اور ساتھ میں حدیث مبارکہ کی طرف دیکھتے ہیں تو انسان کانپ جاتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت قیامت کے دن عیسائیوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو گواہ فرمائیں گے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبی علیہ السلام کو گواہ بنائیں گے۔ قیامت کے دن امتیوں کے اعمال کو نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسوتوا وجہی یوم القیامہ، میرے امتیوں
قیامت کے دن میرے چہرے کو کالا نہ فرما دینا، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کر دینا۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمارا نام اعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نہ کھولے۔ علامہ اقبال نے اسی کو بڑے پیارے اشعار کے اندر لکھا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ آپ دو عالم سے غنی ہیں اور میں ایک فقیر آدمی ہوں۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول فرما لینا۔ گر تو بینی در حسابم ناگزیر، اللہ اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ قیامت کے دن میرا نام اعمال کھولنا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا نگیر، اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے میرا نام اعمال نہ کھولنا۔ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انہی آیات کے اوپر اس سورت کو ختم فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔